اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نوائے وقت ٹوڈے میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ پس انہوں نے اپنے کرتوتوں کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام نرا خسارہ تھا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، پس اللہ سے ڈرتے رہا کرو اے دانش مندو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تمہاری طرف ذکر۔ سورہ طلاق کی آیات 47 اور 49 کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے والا بنائے، قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا احترام کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج پیر ہے، 8 جمادی الثانی 1433 ہجری، 30 اپریل سن 2012 ہے۔ آج کے معزز مہمان کا آپ سے تعارف کرا دیتے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ نوائے وقت اسلام آباد جناب جاوید صدیق صاحب۔ جاوید صدیق صاحب، السلام علیکم اور بہت خوش آمدید آپ کو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ۔ سر، آپ کی اجازت سے ہم پہلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ آج کی لیڈ سٹوری ہے، گیلانی صاحب کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کوئی وزیراعظم سوئس حکام کو خط نہیں لکھے گا۔ گیلانی: توہین عدالت کا قانون متنازع ہے، نواز شریف تفصیلی فیصلے تک اپنی خواہشات قابو میں رکھیں، جتنی سزا مجھے ملی اسے معطل سزا کہا جاتا ہے، سپریم کورٹ کو بھی اسے معطل کرنا چاہیے تھا، یہ قانونی اعتبار سے حتمی نہیں، اسپیکر میرے بارے میں فیصلہ کریں گی، آئین کی پاسداری کی سزا ملی، غیر آئینی حکم مانوں گا نہ استعفیٰ دوں گا۔ عدالتی حکم کی تعمیل میں آرٹیکل 248 حائل ہے، نواز شریف کنفیوز ہیں، سیاست کو بھی کنفیوز کر رہے ہیں، انہیں تیسری بار وزارت عظمیٰ کے خواب کا حق ہم نے دیا، وکلاء سابق ججوں سے گفتگو، نائک سے مشاورت کی ہے۔ دوسری جانب عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان الزام تراشی کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ جھوٹوں کا آئی جی اپنی کرپشن چھپانے کے لیے الزام تراشی کر رہا ہے۔ شہباز شریف: اسلام آباد کے کرپٹ اور نااہل حکمرانوں کے کالے کرتوتوں سے ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، ٹرانسپیرنسی ہمارے لیپ ٹاپ منصوبے کو شفاف قرار دے چکی ہے۔ پھر رحمان ملک صاحب نے ایک اور دعویٰ کیا، الزامات لگائے کہ مسلم لیگ نون میں ہمت ہے تو میرے خلاف حتک عزت کا دعویٰ کرے۔ رحمان ملک: شریف برادران نے اربوں کی کرپشن کی، مجھے جھوٹوں کا آئی جی کہنے والے جھوٹوں کے کنگ ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے بعد ملک میں ڈیولپ ہوئی ہے، اور ہم محترم جاوید صدیق صاحب سے اس پر تجزیہ لینا چاہیں گے۔ جاوید صدیق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ گیلانی صاحب نے ایک بار پھر علل اعلان یہ کہا ہے اور بہت ڈنکے کی چوٹ پر کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بھی وزیر اعظم آ جائے وہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھے گا، بلکہ توہین عدالت کے قانون کو ہی انہوں نے متنازع قرار دے دیا ہے۔ کس طرف جا رہے ہیں حالات؟ جی دیکھیے، یہ جو گیلانی صاحب فرما رہے ہیں، ایک تو عدلیہ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا اور ان کو ایک کنٹیمنر یا توہین عدالت کا مرتکب شخص قرار دے دیا ہے، چاہے انہیں 30 سیکنڈ کی سزا ملی ہے لیکن وہ سزا ان کو مل چکی ہے۔ لیکن چونکہ ان کا شروع سے یہ موقف ہے کہ جی ہم عدلیہ کا یہ حکم نہیں مانیں گے اور ان کے کہنے پہ یا ان کی ڈائریکشن پہ ہم کوئی خط نہیں لکھیں گے، اس کی وجہ یہ آرٹیکل 248 کو کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدر کو استثناء حاصل ہے، اور جب تک صدر کو استثناء حاصل ہے ہم سوئس عدالتوں کو کوئی خط نہیں لکھیں گے۔ اور جیسے انہوں نے کل بھی کہا کہ میں اور میرے علاوہ دوسرے جو وزرائے اعظم آئیں گے اگر پیپلز پارٹی سے آئیں گے تو وہ خط نہیں لکھیں گے۔ تو انہوں نے تو ایک پالیسی بنا لی ہے، انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک تصادم کا اور محاذ آرائی کا راستہ ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو پوری قوم ہے اور لائرز کمیونٹی ہے، دوسرے جو لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، یہاں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے تاکہ ملک میں اور قانونی روایات جو ہیں وہ قائم ہوں اور اس کے مطابق ملک چلے۔ یہ ایسے لوگ جو ہے ان کے لیے یہ بہت تشویش کا سبب ہے یہ بات کہ اتنے بڑے منصب پہ فائز جو پرائم منسٹر ہیں وہ اوپنلی اور کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے۔ ایک جو انہوں نے پلی لی ہے یا ایک جو انہوں نے بہانہ تراشا ہے وہ یہ ہے کہ جی ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے تفصیلی فیصلہ وہ نہیں آیا، اس لیے میں ابھی تک وزیر اعظم ہوں، اور اگلی ہی سانس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا فیصلہ جو ہے اسپیکر کریں گی، مجھے اسپیکر جو ہے
نااہل قرار دے سکتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک طرف تو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے آئندہ چند دنوں میں، اور کوئی ایسی وجہ یا جواز نظر نہیں آ رہا کہ سپریم کورٹ اپنے اس مختصر فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ جو ہے صادر کرے گی، کیونکہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر ایک طویل عرصے تک پرائم منسٹر صاحب کے وکیل کو اور ان کے موقف کو سننے کے بعد یہ فیصلہ دیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت ہی سنگین نتائج نکلیں گے. اور یہ جو بازآرائی کا راستہ انہوں نے اپنا لیا ہے، مسلم لیگ نون کے خلاف ایک انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے، دوسری طرف سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور آپ نے رحمان ملک صاحب کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کروڑوں روپے لیے اور ایک پروجیکٹ کے لیے تھے، دوسرے پروجیکٹ پر صرف کر دیے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وہ پیسے جو 4 کروڑ 60 لاکھ لیا تھا وہ ایک مہران بینک سے، اس کو ہم نے سود کے ساتھ واپس کر دیا ہے. اور چودھری نثار علی خان نے جو پریس کانفرنس کی رحمان ملک کے جواب میں، انہوں نے ان کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں اور ان کا جتنا الزام تراشی ان کی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تمام پیسے ادا کیے جا چکے ہیں، اور یہ تمام پرانے مقدمے ہیں جو پہلے سے ہی زیر بحث رہے ہیں اور عدالتوں میں زیر سماعت رہے ہیں. اس لیے ان کے بارے میں دوبارہ بات کرنا یا ان کو اثر نو ان کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ صرف اس پریشر اور اس دباؤ کو کم کرنا ہے جو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے نتیجے میں پاکستان مسلم لیگ نون یا دوسری جماعتیں اگر تحریک چلاتی ہیں اور عوام کو ساتھ ملا کر سڑکوں پہ کوئی احتجاج ہوتا ہے تو اصل میں یہ اس سے پریشان ہیں اور خوفزدہ ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے اس کو کم کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے خلاف جو ہے وہ بہت سے مقدمات یا ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا ملبہ ان پہ ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ان پر دباؤ کم ہو. لیکن لگ یہ رہا ہے جی جاوید صاحب، آپ سے یہی ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اسلام آباد کے قانونی حلقے، فوجی حلقے اور عدالتی اور سفارتی حلقے اس تمام صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور اب عوام جو ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے تفصیلی فیصلے میں بھی اگر 63(1)(G) پر عمل درآمد کے حوالے سے ہی واضح ڈائریکشن دے دی گئی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فوج عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے تیار ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی پوزیشن جو ہے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر اس حوالے سے بہت کمزور ہے، اور انہیں اس پہ محض آرائی سے گریز کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بالآخر اگر جس طرح آپ نے دیکھا 2009 میں ججوں کی بحالی کے سلسلے میں ایک لانگ مارچ کیا گیا تھا، اور اس لانگ مارچ کو ابھی 1-2 گھنٹے ہی گزرے تھے اس کو شروع ہوئے کہ آرمی نے اور چیف آف آرمی سٹاف نے مداخلت کر کے جج بحال کرا دیے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادیوں کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جب ملک میں ایک بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے اور اس حد تک معاملات بگڑ جائیں کہ جب ان کو نظر آنے لگے کہ اس وقت صورتحال جو ہے وہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے، ملک میں ایک بڑے خون خرابے کا یا کسی ایک معذرائی کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں وہ یقیناً انٹرونشن یا مداخلت جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور وہ کس طرح کی مداخلت ہوگی اس کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن لازماً فوج جو ہے اس کی وری ہوگی، اس کی پریشانی ہوگی کہ یہ حالات اس حد تک نہ بگڑیں کہ خدا نخواستہ ملک میں ایک بدامنی کی صورتحال پیدا ہو یا خون خرابہ ہو یا ایک پولیٹیکل ٹرمائل اس حد تک چلا جائے کہ پاکستان کے حالات بہت ہی بگڑ جائیں. پاکستان پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت اور یا اس مرحلے پر ضرور کسی نہ کسی طرح سے ایک اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں گے تاکہ ملک جو ہے وہ محفوظ رہے اور کسی قسم کی بدامنی اور انتشار اور داخلی خلفشار کا شکار نہ ہو، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی کا ایشو ہے اور بالآخر یہ ادارے جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی رول جو ہے چاہے وہ پس پردہ ہی کیوں نہ ہو ان کو رول پلے کرنا پڑتا ہے. جی رائٹ، بالکل صحیح فرمایا جاوید صدیق صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کو دانش مندی اور ہوش مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ماضی سے سبق سیکھنا چاہیے. موجودہ حالات میں ناظرین امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے. امریکہ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کتا پال رکھا ہے جس کا نام ہے
ٹیری جونز، اور ٹیری جونز نے ایک بار پھر شان رسالت میں گستاخی کی ہے۔ خبر ہے کہ ملعون امریکی پادری ٹیری جونز نے پھر قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کر دیے، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی گستاخی کی ہے اور مسلمانوں نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے۔ فلوریڈا میں چرچ کے سامنے ملعون نے ناپاک جسارت کی قریب سڑک پر پولیس بھی تعینات تھی۔ ملعون کو امریکی سرپرستی حاصل ہے، گستاخوں کے لیے سپلائی بحال نہیں ہونے دیں گے، حافظ سعید اور دیگر کا یہ بیان ہے۔ پھر شمالی وزیرستان میں بھی ڈرون حملہ کیا گیا جس میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے اس کی شدید مذمت کی ہے۔ جمرود میں ریموٹ کنٹرول کار بم دھماکہ ہوا ہے جس میں 2 افراد مارے گئے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم ٹیری جونز کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے محترم جاوید صدیق صاحب سے کہ جس طرح سے یہ شخص بار بار نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کرتا ہے، شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس نے گستاخی کی ہے، ایک بار پھر کس طرح سے احتجاج کرنا چاہیے؟ پاکستان احتجاج کرتا ہے لیکن امریکی حکومت اس شخص کے خلاف کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرتی۔ جاوید صدیق صاحب جی یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ ایک ملعون شخص ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، اور امریکہ جو سب سے بڑا علمبردار بنتا ہے آزادی اظہار کا اور مذہبی ہم آہنگی کا، اور اس وقت وہ بڑا اس پہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح مذہبی ہم آہنگی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے اور مذہبی جذبات کو نہ بھڑکایا جائے، اور دنیا میں امریکہ کے خلاف جو نفرت کے جذبات خاص طور پر اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں ان کو کم کیا جائے، اس کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف وہ اس شخص کو جو اس قسم کی مذموم حرکتیں کر رہا ہے اس کو باز نہیں کر رہے اور اس کے خلاف کوئی تعدیبی یا قانونی کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ دوسرے ممالک کو مشتعل کرنا، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ایک مذہبی جو ہم آہنگی ہے اس کو خراب کرنا، یہ ایک قانونی طور پہ بھی اس میں مداخلت ہو سکتی ہے اور امریکہ کو اس کو کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں یہ جو پادری ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے وہاں پہ جو امریکہ میں مسلمان ہیں ان میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے اور کچھ بھی ہو سکتا ہے اس غم و غصے کے نتیجے میں، اور دنیا میں پاکستان کے علاوہ جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان میں بھی اس کے خلاف بہت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں اسلاموفوبیا کے نام سے ایک تحریک چل رہی ہے جو اسلام سے نفرت یا اسلام کے خلاف پروپیگنڈے پہ مشتمل ہے، اور یورپ کے کئی ممالک میں بھی آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹونز شائع کیے گئے، ڈنمارک میں اور دوسرے ملکوں میں۔ نیدرلینڈ میں ایک ایسی جماعت ہے جو مسلمانوں کے خلاف تحریک چلا رہی ہے، اور کئی ممالک میں اس طرح کے جو عناصر ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یورپ جو ہے وہ آزادی اظہار کے نام پر اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں کر رہا اور کوئی ایکشن نہیں لے رہا، اور مسلمان ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں اس وجہ سے کشیدہ ہے۔ اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے یہ صرف اسی پادری تک محدود بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں قرآن کریم کو جلایا گیا اور اس کی توہین کی گئی، اس کے نتیجے میں افغانستان میں ایک زبردست اشتعال پایا گیا، اور اس کے بعد وہاں پہ جو احتجاجی جلوس نکلا اس کے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مارے بھی گئے اور انہوں نے اپنی جانیں جو ہے دے دی قرآن کے ناموس اور حرمت کی خاطر۔ تو یہ جو حرکات یہ کرتے ہیں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں۔ وہ یہاں ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے خلاف یہ جو سینٹیمنٹس ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی وجہ یہی ہے، ان کی یہی حرکتیں ہیں اور ان کے لوگوں کی حرکتیں ہیں جن کو وہ باز نہیں رکھتے اور ایک ایک قوم کو مشتعل کرتے ہیں اور جذبات سے کھیلتے ہیں اور ٹھیس پہنچاتے ہیں مذہبی جذبات کو۔ تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایسی حرکتیں جو ان کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے یا مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمان تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں، خاص طور پر جو آسمانی مذاہب ہیں جن میں حضرت موسیٰ کی قوم تھی اور یہ یہودی ہے اور اس کے علاوہ عیسائی ہے۔ اس آسمانی کتابوں کو، صحیفوں کو تمام مسلمان جو ہے ان کی عزت کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امریکی اور یورپین خاص طور پر اس بات پر اتر آئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی توہین کریں، ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے، قرآن کریم کو جلائے، قرآن کریم کی توہین کر رہے ہیں کھلم کھلا، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو اور استحکام ہو اور ہمارے خلاف جذبات نہ پائے جائیں
اور ہمارے خلاف جو ہے مسلمان کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی امریکہ کو جو دنیا میں جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا اور مذہبی آزادیوں کا بہت بڑا علمبردار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک میں ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرے، ان کے خلاف قانونی کارروائی کرے جو اس طرح کی مقدس کتابوں کو، قرآن کریم کو خاص طور پر جو ہے وہ نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا، مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا اور خام خواہ غم غصہ اور اشتعال پیدا کرنا۔ آخر اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ما سوائے اس کے کہ وہ مغرب اور مسلمانوں کے درمیان فاصلوں کو بڑھا رہے ہیں، اور جو وہ کلیش آف سیولائزیشن کا تصور جو انہوں نے خود دیا اور اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ و جدل کا بازار گرم کر دیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ امن کے تعلقات نہیں چاہ رہے اور یہ مذہبی ہم آہنگی کے حق میں نہیں ہے عملی طور پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنی موجودہ جو پالیسی ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح فرمایا جاوید صدیق صاحب، ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ اور ایک اور خبر، شمالی وزیرستان میں ڈرون حملہ جو ہوا اس میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ مارک گراسمین جو کہ پاکستان پر دورے پر آئے اور ایک ایسے وقت میں آئے جب وزیراعظم کو سزا ہو چکی تھی، اس تمام صورتحال میں جیسے ہی وہ واپس گئے، امریکی اخبارات نے کہا کہ دورہ ناکام ہوا ہے، تو پھر انہوں نے یہ ڈرون اٹیکس دوبارہ شروع کر دیے۔ جی ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ مارک گراسمین جو ہے ان کا دورہ مکمل طور پہ ناکام رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان چاہ رہا ہے امریکہ سے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈرون حملوں کا ہے، اور وہ ڈرون حملے جو ہے پاکستان پر بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا تنازع جو ہے وہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ معافی مانگیں۔ انہوں نے سلالہ چیک پوسٹ پہ جو حملہ کیا اور پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی، اس پہ وہ معافی مانگیں، وہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے ان مذاکرات کے اندر۔ اور ڈرون حملے جو ہیں وہ جاری رکھنا چاہتے ہیں وہ، اور انہوں نے گزشتہ روز ایک گرلز اسکول کے اوپر حملہ کر کے اس کو نقصان پہنچایا اور 4 افراد جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے، اور اگر یہ اسی طرح کا یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ کے خلاف نفرت جو ہے وہ مزید بڑھے گی، مزید رد عمل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں جی سر ہمیں بریک لے جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں، ناظرین آپ کی کال بھی شامل کریں گے، اسی موضوع پر مزید بھی رائے لیں گے محترم جاوید صدیق صاحب سے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیک ٹوڈے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین۔ ہمارا نمبر ہے 0423631269، آپ کال کر سکتے ہیں اور بات بھی کر سکتے ہیں محترم جاوید صدیق صاحب سے، اور جاوید صدیق صاحب کی اجازت سے ہم پہلے کالر بھی شامل کرنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام کے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے ہیں؟ ثاقب بات کر رہا ہوں لاہور سے، شام بھائی۔ جی وعلیکم السلام ثاقب صاحب، فرمائیے گا۔ خیریت سے ہیں سر آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر میں کامنٹ کرنا چاہوں گا، ایک تو کل رحمان ملک صاحب نے جو بیان دیے ہیں، تو رحمان ملک صاحب جو ہیں یہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے، وزیر داخلہ سزا یافتہ، صدر سزا یافتہ، وزیر اعظم سزا یافتہ، اور پھر یہ جمہوریت کی باتیں اور دوسروں کو پتہ نہیں کیا کیا سناتے ہیں۔ سیکنڈلی جو ٹیری جونز والا واقعہ ہے، میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ پوری قوم جو ہے وہ اپنے پرامن طور پہ احتجاج، ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا تھا ڈنمارک کے خلاف جو 14 فروری کو ہوا تھا، تو وزیر اعلیٰ اس وقت پرویز الہی تھا، اس نے ہمارے خلاف پرچے احتشام بھائی دہشت گردی کے پرچوں میں ہمیں اندر کر دیا گیا کہ ہم اپنے نبی کے تحفظ ناموس کے لیے باہر نکلے تھے۔ تو یہ بھی اس ملک میں جو ہے دیکھ لیں آپ کتنا المیہ ہے کہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی عوام پہ پرچے نجائز جو ہیں وہ دہشت گردی کے، کیا وہ دہشت گرد ہیں جو اپنے نبی کی عظمت کے لیے نکلتے ہیں؟ تو میں آپ کو اور جاوید صدیق صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے قوم کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ثاقب صاحب نے فرمایا کہ پرامن احتجاج کرنا چاہیے جاوید صدیق صاحب، پوری قوم کو ٹیری جونز نے جو ایک بار پھر ناپاک جسارت کی ہے اس پر۔ بالکل کرنا چاہیے جی، اور یہ امریکہ کو یہ بات باور کرانی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہی ہے، اس کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور ایک طرف وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور ہم دوسروں کے مذہب کی جو ہے
عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن عملاً بالکل اس کے خلاف یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو اس پہ ضرور احتجاج کرنا چاہیے اور اپنا احتجاج رجسٹر کروانا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں بند کی جائے، ورنہ یہ ہے کہ پھر مسلمانوں میں جو اشتعال پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ جو تشدد جنم لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں پھر یہ دہشت گردی جو ہے اسی کا ایک شاخسانہ ہے. اگر وہ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلیں اور مسلمانوں کے جو مقدس کتابیں ہیں اور مقدس روایات ہیں ان کا احترام کریں. ہم ان کی تمام روایات کا احترام کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مہذب اور مہذب اور اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے بڑے چیمپئن ہیں مذہبی آزادیوں کے بھی اور دوسروں کے جذبات کا احترام کرتے ہیں، لیکن عملاً بالکل اس کے برعکس ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے اس کو ضرور احتجاج کرنا چاہیے، پرامن احتجاج کرنا چاہیے تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ وہ غلطی پر ہیں. رائٹ، بالکل صحیح. جاوید صاحب ایک اور کالر ہیں، مصطفیٰ صاحب ہیں ہمارے ریگولر کالر ہیں، لاہور سے ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اعتصام صاحب آپ محب الوطن ہیں اور آپ کا پروگرام جو ہے خصوصاً آپ کا یہ محب الوطنی کی ایک ریفلیکشن ہوتا ہے اور آپ کے اینالسٹ بھی ماشاءاللہ. میں یہ عرض کروں گا کہ جو اصل ایشوز ہے وہاں سے یہ حکومت توجہ ہٹا رہی ہے. رحمان ملک صاحب نے جو نیا ایک ایشو کریٹ کیا ہے، دیکھیے اصل مسئلہ بجلی، پانی، روٹی، کپڑا، مکان، سٹیل مل کی تباہی، ریلوے کی تباہی، PIA کی تباہی اور اس کے ساتھ جو بجلی کا حال ہے. نندی پور کے آج تک اور چیچو کی ملیاں والے آج تک وہاں پلانٹ پڑے ہیں. سوال یہ توجہ صحیح ایشوز پہ لانی چاہیے. اور یہ جو حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، اپوزیشن کو انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. نواز شریف، عمران جو اس پورٹنٹ ایک اپوزیشن ہو سکتے ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہے اور کیجولٹی کون ہے؟ غریب عوام. یہ ایشو، یہ اصل سیاست ہو رہی ہے. اور یہ جیلانی صاحب اور یہ لوگ، یہ کولیشن فارمیشن جب تک ہے ان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. صرف اگر چیلنج ہو سکتا ہے تو عمران اور نواز شریف اور اپوزیشن جماعتیں، جماعت اسلامی مل کے قوم کو بچا سکتی ہیں، ملک کو، ورنہ یہ ڈرون ضرور اٹیک کریں گے، آپ کو دن رات تباہی ہوگی. ٹھیک مصطفیٰ صاحب، ابھی ہم آپ کے سوال کا جواب بھی حاصل کرتے ہیں. محترم جاوید صدیق صاحب، مصطفیٰ صاحب نے فرمایا ہے کہ مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف یہ آپس میں مل جائیں اور ایک ساتھ ہو کر احتجاج کریں، ایک ساتھ ہو کر پالیٹکس کریں تاکہ جو حکومت کی جو پالیسیز ہیں، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولہ ہے ان کا اس کا توڑ کیا جا سکے اور عوام کے مسائل حل ہو سکیں. جی، انہوں نے بالکل درست نشاندہی کیا کہ یہ حکومت جو ہے اس نے اپنے 4 سال کے پچھلے دور میں پاکستان کے عوام کے جو بنیادی اور کلیدی مسائل ہیں، جن میں پانی، بجلی کا مسئلہ ہے، مہنگائی کا ایشو ہے، روزگار ہے اور گیس کی فراہمی ہے، جو ان کو بنیادی سہولتیں دی جانی چاہیے تھیں وہ نہیں دے سکی. اور ایک طرف وہ ایک عدلیہ کی حکم عدولی کر رہی ہے، دوسری طرف اس نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، عوام کو ریلیف نہیں دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ان پاپولر گورنمنٹ ہے اس لحاظ سے، اور بدقسمت گورنمنٹ ہے کہ اس کو بہت اچھا موقع ملا. ایک خوشگوار ماحول میں انہوں نے اپنی حکومت تشکیل دی. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی ان کو سپورٹ کیا اور تمام جماعتوں نے سپورٹ کیا. اور یہ پرائم منسٹر جو ہمارے گیلانی صاحب ہیں، یہ متفقہ طور پر لیڈر آف دی ہاؤس اور پرائم منسٹر بنے تھے، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی ناکامی کی وجہ سے، اپنی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گڈ ول جو ہے وہ کھو دی اور آج وہ بالکل تنہا کھڑے ہیں. اس میں شک نہیں ان کے ساتھ اتحادی ہیں، لیکن ان اتحادیوں پہ بھی اب بہت زیادہ دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اثر نو غور کریں کہ وہ کس طرح کی حکومت جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں. میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کوئی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ عوام کا غیظ و غضب جو ہے اس کو ابھارتی ہے، اور جب لوگ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ان کو ہٹانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس حکومت کی جو پالیسیاں ہیں وہ اپنی تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جو اپوزیشن تھی وہ ڈیوائیڈڈ تھی آئیڈیولوجیکلی بھی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں دے رہے اور ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، تو وہ تمام اپوزیشن اپنے جو آئیڈیولوجیکل ڈیفرنسز تھے یا نظریاتی ڈیفرنسز تھے ان کو ختم کر کے ایک انہوں نے متحدہ اپوزیشن پاکستان نیشنل الائنس کے نام سے تشکیل دی تھی. تو یہ واقعہ پھر بھی ہو سکتا ہے.
اور ایک مرتبہ تاریخ پھر دہرا سکتی ہے اپنے آپ کو اگر یہ حکومت عوام کو کچھ نہیں دے رہی، رول آف لا کی خلاف ورزی کر رہی ہے، اور اس طرح کی جو یہ انہوں نے ٹیکٹکس یا حربے استعمال کرنے شروع کیے، میں سمجھتا ہوں ان کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، اور اس کی سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے حکومت پہ ہوگی، نقصان بھی اسی حکومت کو ہوگا، اور ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی پالیسیوں پر اثر نو غور کریں اور اصلاح کے لیے اقدامات کریں۔ سر ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے معزز کالر ہیں شاہد صاحب لاہور سے۔ السلام علیکم شاہد صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام شاہد صاحب، فرمائیے گا۔ گزارش کروں گا کہ معافی مانگی جاتی ہے قومی وقار رکھنے والی حکومتوں سے، اور جو اخلاقی پستیوں اور مالی جرائم کی دلدل میں نہ گری ہوئی ہوں ان حکومتوں سے، ان ممالک سے کوئی معافی مانگتا ہے، اور امریکہ بہادر جیسا ملک بھلا ایسی حکومت سے کیوں معافی مانگے گا؟ ہم تو اب عدلیہ اور فوج کی طرف دیکھنے پر مجبور ہیں کہ وہ ان لوگوں کے آئندہ کچھ عرصے کے بعد ملک سے ممکنہ فرار کو روکنے کے لیے پیشگی بندوبست کریں، ورنہ یہ لوگ اپنے اہداف بڑی حد تک حاصل کر چکے ہیں، اور باقی ماندہ بھی اہداف حاصل کرنے کے چکروں میں ہے، اس کے بعد انہیں صرف ملک سے بھاگنا ہے۔ تو ان کے ملک سے فرار کو روکنے کے لیے پیشگی انتظامات کرنے چاہیے مقتدر اداروں کو۔ رائٹ، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ۔ شاہد صاحب نے فرمایا جاوید صاحب کہ عدلیہ کو اقدامات کرنے چاہیے، مقتدر اداروں کو اقدامات کرنے چاہیے کہ موجودہ جو حکمران ہیں وہ اپنے اہداف پورے کر چکے ہیں، اور یہ اپنے اہداف مکمل کرنے کے بعد ملک سے فرار نہ ہو سکے۔ دیکھیں، یہ ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اس حکومت کے خلاف یہ پرسیپشن ہے عوام کے اندر کہ یہ ایک تو کرپٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک خاص مقصد کے تحت آئے اور اپنی جیبیں بھرنے آئے، کرپشن کرنے آئے، پیسے بنانے آئے۔ یہ عوام میں پرسیپشن ہے، اور یہ انہی کا نہیں ہے۔ یہ آپ کسی سے بھی بات کریں، ایک عام آدمی جو ہے سڑک میں چلتا ہوا کسی گلی کوچے میں، تو وہ یہی کہے گا، اور اس کا تاثر یہی ہے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک ایسی حکومت اور ایک طویل آمریت کے بعد جو اقتدار میں آئی، اور اس کو بڑی گڈ ول حاصل تھی، جیسے میں نے پہلے کہا، پوری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر وزیر اعظم کو منتخب کیا، اور بڑی توقعات تھیں کہ یہ معاف کیجیے کہ یہ حکومت جو ہے یہ عوام کو ڈیلیور کرے گی، اور وہ سمجھتے تھے لوگ کہ اس کو چونکہ پورے لوگوں کی سپورٹ، پوری اپوزیشن کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ بڑی مؤثر حکومت ہوگی، لوگوں کے مسائل حل کرے گی، لیکن عوام کی جو توقعات ہیں وہ پوری نہیں ہوئی۔ اس کے برعکس اس حکومت کی کارکردگی بہت خراب رہی، لوٹ مار بھی جاری رہی، کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سپریم کورٹ کے ساتھ ان کا تصادم اور مازارائی جو ہے، اس سے جو ہے صورتحال بہت خراب ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ہمارے معزز کالر نے جو کہا تھا وہ عوامی جذبات ہیں، اور یہ جذبات جو ہے ان کا بھی اس حکومت کو احساس ہونا چاہیے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک منتخب حکومت جسے ہر طرح سے فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، لیکن وہ اپنی اصلاح کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہے، یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے۔ رائٹ، ہم تمام کالر کے مشکور ہیں جنہوں نے آج کے پروگرام میں کال کی، اور اب بڑھیں گے آج کے نواب کالم کی جانب۔ ناظرین، آج کا کالم ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب کا کالم ہے، آج جنہوں نے لکھا ہے سزا یافتہ وزیر اعظم۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ خوش پوش، خوش گفتار، خوش مزاج بلکہ خوش باش وزیر اعظم مسلسل یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ وفاداری بشرط استواری کو اصل ایمان بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جیل کی کال کوٹری سے لے کر پھانسی کے پھندے تک کو جانے کو تیار ہیں، مگر وہ پارٹی کی قیادت سے بے وفائی نہیں کریں گے۔ آگے لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جناب وزیر اعظم اب اس طرح کی ندامتوں سے بہت ماورا ہو چکے ہیں، انہوں نے چند بنیادی فیصلے کر لیے ہیں، اور جب انسان اس طرح کے فیصلے کر لیتا ہے تو پھر وہ پہلا کام اپنے ضمیر کو سلانے کا کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے صرف ضمیر کو بلکہ احساس کو، ادراک کو، قوم و وطن کے ساتھ اخلاص کو، عوام کے جذبہ یکجہتی اور نیک نیتی جیسے تمام جذبوں کو انہوں نے گہری نیند سلا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام احتشام صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ وزیر اعظم نے تو اپنے سارے کے سارے جذبات کو اور ضمیر کو بقول آپ کے سلا دیا ہے، اب بتائیے گا کہ کیا قوم بھی سوئی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑا آپ نے ویلڈ کوشچن کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی تو اب آخری حدود کو چھو رہی ہے، اور انہوں نے بڑے واضح طور پر اعلان بغاوت کر دیا ہے ہماری عدلیہ سے، اعلان بغاوت کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے آئین سے،
اعلان بغاوت کر دیا ہے پیپلز پارٹی نے ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ سے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی وزیر اعظم آئے گا، میرے علاوہ بھی آئے گا پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم، تو وہ سوئس حکام کو خط نہیں لکھے گا. اور اس کے بعد بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئس حکام کو خط لکھنا، کیا میں سوئس حکام کو خط لکھ کر آئین شکنی کروں؟ اس سے مراد یہ ہوئی کہ گویا ہماری عدالت عظمیٰ وزیر اعظم کو آئین شکنی پر مجبور کر رہی ہے، جبکہ آئین کی تشریح کرنا، آئین کی توضیح کرنا، آئین کی وضاحت کرنا، آئین کا اصل مقصد اور اس کی روح جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا، یہ عدالت عظمیٰ کا کام ہے. اور اس کے بعد کل حیران کن بیان جو ہے وہ وزیر قانون نے دیا، یا جو ہے وہ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے کہ میں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان دیا کہ اسسٹنٹ رجسٹرار نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اس فیصلے کی نقل بھیج کر پارلیمنٹ کی توہین کی ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ ان پر تو اس کے بعد ایک منٹ کے لیے بھی ایسے شخص کو پاکستان کا وزیر قانون ہرگز نہیں رہنا چاہیے جسے پتہ نہیں ہے کہ عدالت کی کیا جورسڈکشن ہے، پارلیمنٹ کی کیا جورسڈکشن ہے، حکومت کی کیا جورسڈکشن ہے، ریاست کے کیا تقاضے ہیں. تو بالکل اس وقت آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے. سب سے اہم ترین بات ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ جہاں اپوزیشن نے اپنے وجود کا ثبوت دینا ہے. اگر اپوزیشن بھی اس وقت نہیں جاگتی اور قوم کو نہیں جگاتی اور عوام کی عدالت میں نہیں جاتی اور نہیں بتاتی کہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی ملک کے آئین کے ساتھ، ملک کی اعلیٰ عدالتوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن بھی انہی خطوط پر آگے بڑھ رہی ہے. اور اپوزیشن بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کرپشن کو اور اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے. بہت شکریہ ڈاکٹر حسین احمد پراچہ صاحب. ناظرین ضرور پڑھیے گا ڈاکٹر صاحب کا سزا یافتہ وزیر اعظم. اور اب بڑھیں گے آج کے نوائے وقت اداریے کی جانب. آج کا نوائے وقت اداریہ ہے کہ سید یوسف رضا گیلانی کی ہٹ درمی اور وزیر قانون کی رجسٹرار سپریم کورٹ. This time check is brought to you by Wheels Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. میں سپریم کورٹ کے 26 اپریل کے فیصلے کی کاپی اپنے مراسلے کے ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوانے کے اقدام پر سخت رد عمل کا اظہار کیا. آگے ہے کہ اگر سید یوسف رضا گیلانی سپریم کورٹ کے 26 اپریل کے فیصلے کی بنیاد پر قومی اسمبلی کی رکنیت سے نااہل ہو چکے ہیں، جو عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کا تقاضا بھی ہے، تو اس وقت ان کی حیثیت وزیر اعظم کی نہیں بلکہ سزا یافتہ مجرم کی ہے. اور سزا یافتہ مجرم کی حیثیت میں ایک عام آدمی کی ہے، جبکہ ان کا وزیر اعظم کا منصب ختم ہونے کی صورت میں وفاقی کابینہ کا بھی کوئی وجود باقی نہیں رہتا، کیونکہ وفاقی کابینہ در حقیقت وزیر اعظم کا ہی نام ہے، جنہوں نے اپنی معاونت کے لیے مختلف محکمے کابینہ کے ارکان میں تقسیم کرنا ہوتے ہیں. محترم جاوید صدیق صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے. جاوید صدیق صاحب، آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی ڈاکٹر حسین احمد پراچہ صاحب کی، اور دوسری جانب آج کا نوائے وقت اداریہ بھی ہے، اور ایک سوال جو ہے وہ یہ کہ امریکہ نے وزیر اعظم گیلانی کی حمایت کا اعلان کیوں کیا اس فیصلے کے بعد، اور امریکہ کی اس حمایت کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، امریکہ نے جو ان کی حمایت کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ بالکل آل آؤٹ امریکہ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے، اور جو امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ اگر کوئی اور حکومت آتی ہے یا ایسی منتخب حکومت جو کہ عوام کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئی ہے، اور وہ ایک سٹینڈ لے سکتی ہے، اپنا ایک موقف اختیار کر سکتی ہے پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے. ڈرون حملے شاید وہ کرنے کی اجازت نہ دیں، اور اس وقت جو امریکہ پاکستان میں جو کچھ کر رہا ہے اور کھلم کھلا دندناتے پھرتے رہے ہیں اس کے لوگ یہاں پر انٹیلیجنس کے اور دوسرے عناصر جو ہیں، اور ان کو ہاتھ جو ہے کسی نے نہیں روکا. پچھلے کم از کم 10 12 13 سال ہو گئے مشرف صاحب کے دور سے لے کر، اور اس دور میں انہی پالیسیوں کا تسلسل ہے جو کہ جنرل مشرف کی پالیسیاں تھیں. تو ظاہر ہے کہ ان کو اس حکومت کے ساتھ ان کا کمفرٹ لیول جو ہے بہت زیادہ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور اس کی پالیسیاں جو ہیں ہمیں سوٹ کرتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی گورنمنٹ جو کہ قومی جذبات کی عکاسی کر رہی ہو اور وہ پاکستان کے مفادات کی، بنیادی مفادات کی محافظ حکومت ہو، تو ان کے لیے شاید مشکلات پیدا ہوں گی. اس لیے فی الحال وہ موجودہ وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو وزیر اعظم مانتے ہیں.
اب آتے ہیں اداریے کی طرف، تو اداریے میں جو یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے، چونکہ انہوں نے ایک ابہام جو ہے اس کو جواز بنایا کہ جی ابھی سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ نہیں آیا، اس میں کیا ہے، کیا واضح طور پہ کہا گیا کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ قومی اسمبلی کی رکنیت کے لیے نائل ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی یہ سوالات اٹھا رہے ہیں، جیسے کہ وزیر قانون کی پریس کانفرنس تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اگر اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کر دے اگلے 2-3 دنوں میں، اور توقع یہی ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو اس سے تمام جو یہ ابہام ہے جس کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی رکیں، ابھی جذبات کو قابو میں رکھیں، جیسے انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو دھند ہے چھائی ہوئی، اور انہوں نے جو تخلیق کی ہے دھند، اور جس کے پیچھے یہ سارا اپنا پالیسی بنا رہے ہیں، وہ سارے معاملات پھر واضح ہو جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے آنے کے بعد پھر ان کے پاس کوئی جواز اور بہانہ نہیں رہے گا ما سوائے اس کے کہ وہ استعفیٰ دیں، اور اسپیکر جو ہے اور یا الیکشن کمیشن ان کو ڈسکوالیفائی کرے، اور اسی صورت میں یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، اور پھر لوگ بھی مکمل طور پر سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ محترم جاوید صدیق صاحب، آج آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک گفتگو رہے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ اور سر ناظرین، آخر میں ہم فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ شامل کرنا چاہیں گے۔ قائد اعظم نے جلسہ عام دہلی 6 نومبر سن 1946 کو فرمایا تھا کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا ہر شخص کو اختیار ہے کہ میرے کام کے بارے میں مشورے دے اور اس پر تنقید بھی کرے۔ یہ سب سے پہلے میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ احتشام الرحمان کو نوائے وقت ٹوڈے سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔